اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو خیریت کے ساتھ رکھے، اور اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو ہدایت کی توفیق دے دے، اور اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو ہدایت دے دے، اور اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو زد سے بچا دے اور حق پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، کیونکہ حق کو چھوڑنا اور زد کو لانا اس قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے جو آیاتیں ہیں اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس قرآن کو چھوڑنا کیوں چھوڑ دیا لوگوں نے؟ یہ قرآن اس لیے چھوڑ دیا کہ لوگوں نے ضد کیا اور حق کو چھوڑ دیا۔ تو دوستو، آدمی گمراہ ہو جاتا ہے جب وہ حق کو چھوڑ دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تکبر کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اصحاب اکرام میں سے کسی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لباس اچھا ہو اور ہمارے جو ہے نا جوتے یہ بھی اچھا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو تکبر نہیں کہتا ہے۔ تکبر یہ نہیں ہے، تکبر یہ ہے کہ جو آدمی حق کی بات سنے اور اس سے منہ پھیر لے، اعراض کر لے، اس نے تکبر کیا۔ اللہ حق ہے، اس کا دین حق ہے، انبیاء حق تھے، قرآن حق ہے۔ جب کوئی آدمی عالم یا ایسا ان پڑھ آدمی جب اس کے سامنے حق بات آ جائے اور کوئی کسی عالم کی، کسی مولوی کا بات سنے اور حق کے ساتھ مقابلہ کر لے تو اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو بات ہو رہا ہے یہ حق پر ہے یا نہ حق ہے۔ تو وہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ حق لوگ ضد کی وجہ سے چھوڑتا ہے، پارٹی بازی بن جاتا ہے اور حق کو چھوڑ کر کے نہ حق کے پیچھے لگتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، دلیلیں لاتا ہے، اس کے پیچھے پھر جھوٹ بولنا پڑے گا۔ اس لیے دوستو، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق پر چلنے، اس کا اتباع کا اللہ تعالیٰ توفیق دے دے۔ تو دوستو، اگلے دن میں نے اپنا لوگوں نے جو سوال کیا تھا اس کے اندر ایک یہ بھی سوال تھا کہ مہدی علیہ السلام آئے گا، کیونکہ ایسے کچھ لوگ ہیں کہ مہدی علیہ السلام سے کہ یہ ایسے مطلب ایسی بات ہی ہے، اور بہت سے فرقے بنتا ہے۔ تو مہدی علیہ السلام آئے گا، لیکن اس کا جو نماز ہے وہ دیوبند کے طریقے پر ہوگا نماز، کیونکہ ہم دیوبند کے پاس، علماء دیوبند کے پاس، ہمارا لوگوں کے پاس
نماز وہ ہے جس میں اختلاف نہیں ہے. مہدی علیہ السلام آئے گا اختلاف کو ختم کر لیے. اور یہ قرآن جو ہے یہ اس لیے ہے کہ یہ حق ہے اور اس کے ساتھ اختلاف ختم ہوتا ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ میرے بعد تم لوگ اختلاف ہوتے ہو، لیکن اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اس کے اوپر عمل کرو، اختلاف ختم ہوگا. قرآن میں اختلاف نہیں ہے. جب اس کو چھوڑو گے تو پھر گمراہ ہو جاتا ہے. دیوبند کا جو نماز ہے وہ اختلاف سے پاک ہے. وہ دیوبند والا جو نماز ہے وہ مکے والا نماز ہے، وہ مدینے والا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی نماز ہے. دیوبند کا نماز اختلاف سے پاک ہے. عموماً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان یہ کیا کہ سب سے پہلے میں کتاب اللہ کا کتاب کو لیتا ہوں، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت ہے. اس کے بعد پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہ میں ابو بکر، پھر عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی اجمعین کا عمل کو لیتا ہوں. اس میں اختلاف نہیں تھا. تو ہم کیوں قرآن کو چھوڑ کر کے اختلاف مولوی کے پیچھے لگ جائے؟ اس کے ذہن کے اندر ہوگا کہ یہ صحیح ہے. ایک راوی ہے ہوتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے، اس کے اندر صفات ہوتا ہے، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ ضعیف ہوگا. راوی عالم، ابھی جو پارٹی ہے جس پارٹی کا ہوگا اس نے تمام خوبیوں کو بتانا اور جو اس کے اندر خامی ہے اس کو چھپانا ہے. دوسرے پارٹی والا نے، دوسرا مذہب والے نے اس کا کمزوری کو بتانا ہے. اس کے اوپر مقابلہ ہوگا کہ یہ پکا ہے، یہ سیکھا ہے، یہ مشہور ہے. انہوں نے بولا یہ نہیں، یہ تو دجال تھا، یہ تو جھوٹا تھا، اسے کوئی حدیث نہیں. وہ بیان. تو اس کے اندر دوستو مخلوق فیصلہ نہیں کر سکتا ہے حق کا. جب حق ہو بذات خود نہ لے. اس لیے علماء دیوبند کا، کیونکہ دین جو ہے وہ قرآن ہے اور حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت جو ہے یہ دین ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وسیلے ذریعے سے ہمارا تک دین پہنچا ہے وہ علماء ہے. اس علماء مقدس ہے، قابل احترام ہے، اس کے اوپر ہم لوگ نے جرا نہیں. تو یہ کچھ باتیں یہ بتانا تھا کہ حدیث کے اندر حدیث ضعیف نہیں ہوتا ہے، غریب نہیں ہوتا ہے کہ ہاں مالدار ہے اور حدیث آ گیا. ہاں کسی کی رائے ہے، وہ جا کے اللہ کو دلیل دینا پڑے گا. ہم نے ان سے مطالبہ دلیل کا نہیں کرنا. تو بات یہ چل رہا تھا کہ مہدی علیہ السلام آئے گا، اور یہ جو بولتے ہیں کہ بھائی وہ فلانا آدمی تو ایسا ہو گیا، تو یہ تو ہونے دو. بولتے پہلے میں جو ہے نا، ایک عالم سے سنا بولتا ہے میں تو پہلا شیعہ تھا، بریلی بن گیا، تو پھر دیوبندی بن گیا. اس کا اسٹیپ بائی اسٹیپ زیادہ تر اکثر اس لوگوں کا یہی دعویٰ ہے کہ میں پہلا بریلی تھا،
یعنی بریلی کو کمزور سمجھ کر کے، دیوبندی کو تھوڑا مضبوط سمجھ کر کے، پھر تبلیغ والا بنا کر کے، پھر آخر میں بولتا ہے ابھی ہمیں حق پر آ گیا. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کے پاس حق ہے اور ہمارا پاس حق نہیں ہے تو پھر سمجھا دے ہمیں، ہم حق کو نہیں چھوڑے گا. اگر کوئی آدمی قرآن اور حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا عمل لائے تو اس نے ہمارا اوپر حجت کو غائب کر دیا. اللہ تعالیٰ اس کو تبلیغ کا اللہ تعالیٰ اجر دے گا. اس نے حدیث مبارک ہمارا تک پہنچایا، اور پھر ہمارا مقابلہ اس آدمی کے ساتھ نہیں ہوگا. ہمارا مقابلہ پھر تو حدیث کے پاس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا. کہ کوئی آدمی حدیث لاوے اور ہم اس کو نہ مانیں تو اس بیچارے نے تو محنت کوشش کر کے ہمارا پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین، قرآن اور سنت کو لایا، اور ہم ضد کر کے اس کا قرآن اور حدیث کو، سنت کو نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے، تو مقابلہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمارا ہو گیا. تو بات یہ چل رہی تھی کہ کچھ لوگ جو اپنا آپ کو کچھ ہی بولے، لیکن اگر ڈاکٹر نہ ہوگا تو ہم اس کو ڈاکٹر تو نہیں مانیں گے. انجینئر نہیں ہے بولتے میں انجینئر ہوں. ڈاکٹر نہیں ہے، ہم پھر ان سے علاج نہیں کریں گے. 1000 دفعہ کتابیں لکھ لے اپنے اوپر کہ میں ڈاکٹر ہوں، ہم نے اس کو ڈاکٹر ماننا نہیں ہے. اگر وہ ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر ہوگا تو مان لیں گے. تو بولتے ہیں کہ میں تو فلانا ہوں، تو ہم نے اس کو نہیں ماننا. ڈرائیور نہیں ہے تو ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، بھائی کسی گڈھے میں گرا دے گا. اس لیے دوستو، ہمارا جو دیوبند کا جو نماز ہے وہ مکے والا ہے، مدینے والا ہے، اور آخر میں جو مرکز اصحاب اکرام نے بنایا دین کا وہ کوفہ تھا، عراق. ہمارا نماز وہ کوفہ والا، مکے والا، مدینے والا. تو پھر ابھی حکم یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سولاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا خصوص میں تو تم ایسا کر نہیں سکتے ہو. بعض احکامات میں سے، حکم میں سے. تو پھر لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو ایمان لایا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اندر یہ بتایا کہ یہ ایمان جو آپ لوگوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نے اللہ کے اوپر اور رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا، ایمان آپ کو ایسا صحابہ اکرام کے جیسا لانا ہوگا. تو اگر حدیث کے معنی میں، ایک معنی ہوتا ہے کہ عربی کا معنی یہاں یہ بنتا ہے، تو اس کا اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اصحاب اکرام کو دیکھ لیں کہ وہ جو نماز کے اندر جیسا عمل کرے، ہم بھی وہ عمل کر لیں. حکم جو ہے نا اللہ کی طرف سے ہمیں یہ ہے کہ اصحاب اکرام کے جیسا ایمان لاؤ، تو اعمال بھی وہی قبول ہے جو اصحاب اکرام کے اوپر ہو. دعویٰ ہمارا یہ بن گیا کہ مہدی علیہ السلام آئے گا، وہ دیوبندی کے جیسا قانون اس کا، حدیث کا دیوبندی، نماز اس کا دیوبند والا ہوگا. ہم ان سے مطالبہ کرے گا. ایسے تو بہت سے لوگوں نے نبیوں کا دعویٰ کیا. نبیوں کا دعویٰ مرزا غلام قادیانی، یہ قادیانی نہیں تھا، یہ انگریز نے اس کو قادیان کو قادیان بنا دیا. تو اس نے کہا کہ میں نبی ہوں. تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم دلیل نہیں لیں گے آپ سے کہ دلیل دے دو. دلیل مانگنا ہی گناہ ہے کہ کوئی دعویٰ کر لے اور ہم اس کو بولے آرام کے ساتھ بیٹھ جائے کہ لاؤ دلیل لاتے جاؤ. نہیں. کوئی آدمی کہا کہ بھائی اللہ کا کیا ثبوت ہے؟ اللہ ہی اللہ ہے.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے. ہم نے ان سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرنا جو دعویٰ کر لے کہ میں نبی ہوں. لیکن عیسائی لوگوں نے کہا کہ اگر تم عیسیٰ علیہ السلام تو پھر ہم آپ سے دلیل لیں گے. ہندوستان کے جو کرسچن لوگ تھے، عیسائی تھے، اس لوگوں نے اس کو مبارک دیا کہ آپ نے دعویٰ کیا عیسیٰ موعود کی، تو یہ جنازہ ہے، سر اس مردے کو زندہ کر دو اور یہ میٹھے لے لو، اس کے پرندے بنا کے دے دو. عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے اور پرندوں کو. اس نے ویسے تیسے بات بنا کر کے وہ کہاں اللہ کا رسول تھا. تو دیکھو اس لوگوں نے بولا اس کے بعد میں ہم نے آپ کے ساتھ ہم نے بات ہی ختم، آپ نہیں جھوٹے. تو دوستو، ہم لوگ جو دعویٰ کر لے کہ میں مہدی ہوں، اس سے دو دلیل کی مطالبہ ہوگا. اگر امام کا دعویٰ کر لے تو امام سے اس چیز کا اجازت ہے کہ پھر دلیل ان سے پوچھو. اور اس کے ہاتھ میں اگر قرآن حدیث نہیں ہے تو پھر امام نہیں ہوگا، مہدی علیہ السلام نہیں ہوگا، مرزا کے جیسا کوئی جھوٹا ہوگا. تو اس کا وہ آئے گا دلیل، ہم ان سے یہ لیں گے کہ نماز آپ کا اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا جو نماز ہے وہ اللہ کا، وہ جو اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، وہ دین، وہ نماز ہمارا پاس محفوظ ہے. اور کچھ لوگوں کا دعویٰ یہ ہے، کیونکہ دعوے کے مطابق ہم نے ان سے دلیل لینا ہوگا. اگر کوئی آج کل یہ دعویٰ کر لے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا پہلا وہ نماز جو معراج میں ملا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نماز جو ابوبکر صدیق رضی کے پیچھے پڑھا، اس کے اندر یہ عمل کرتے تھے، اور تمام اصحاب کرام رضی اللہ تعالی اجمعین یہ عمل کرتے تھے، اور اس کے بعد تابعین اور تابع تابعین. تو اس سے ہم پھر یہی مطالبہ کریں گے کہ اللہ کا وہ نماز جو پہلے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر نماز، یہ اس کے لیے دلیل لاؤ. اور اس کے اندر تمام 1,24,000 کم و پیش زیادہ و کم، اس کا اصحاب اکرام کا عمل اس کے اوپر لاؤ، عمل کے لیے دلیل لاؤ. یہ ان سے مطالبہ اس بات کا ہوگا جو یہ دعویٰ کر لے. اگر ہم سے مطالبہ کر لے تو ہم انشاءاللہ یا تو دلیل لائیں گے یا پھر اس کا بات مانیں گے. اگر وہ دلیل آئے اور ہمارا پاس دلیل نہ ہو، دلیل یہ ہے کہ حضور پاک کا وہ پہلا نماز ہر رکعت کے اندر، ہر نماز کے اندر، سنت یا فرض، اس کے اندر یہ عمل تھا. اور تمام اصحاب اکرام، ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ اصحاب اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالفت کر لے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ نیچے امین ہو، اور اصحاب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچا امین کا ہے، اصحاب اکرام ہی مخالف ہو گیا. تو تمام اصحاب اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اور تابعین اور تابع تابعین کا وہی عمل تھا. تو پھر ان سے اللہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اول نماز، آخر نماز، اصحاب اکرام کا نماز، مطالبہ ان سے یہ ہوگا. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ فلانا اصحاب اکرام تو نہیں کرتے تھے، تو پھر مقابلہ تو پہلا ان کے ساتھ اس کو کرنا ہوگا. اگر ہم مقابلے پر آ جائے تو ہمارا مقابلہ صحابہ اکرام کے ساتھ ہوگا، کیونکہ ہم نے جسے منوانا ہوگا وہ پہلا صحابی کو کر دے، پھر مقابلہ ہمارا اصحاب اکرام کے ساتھ ہو گیا. ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے.
کہ وہ معاف ہے اور ان بیچارے سے ہم دلیل مانگے، ان سے مطالبہ کرے۔ جب اصحاب اکرام معاف ہے تو یہ بھی ہمارے زمانے کی جو علماء ہے، جو ان پڑھ لوگ ہیں، دکاندار زمیندار ہے، اگر وہ کسی صحابی کے عمل کو لیتا ہے تو اصحاب اکرام کے ساتھ ہم نے مقابلہ ہوگا، یا اگر ہم کہیں کہ وہ تو معاف ہے تو یہ بھی معاف ہے، پھر ہمارا اختلاف نہیں ہے اس کے ساتھ۔ اگر وہ دعویٰ جس طریقے سے وہ دعویٰ کرے اس کے ساتھ ہم نے مطالبہ، اس کے ساتھ مطالبہ اس سے ہوگا۔ تو میرے طرف سے تمام دوستوں کو سلام، اور سلام ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور اس کے اصحاب کرام کے اوپر، اہل بیت کے اوپر، اور تمام مسلمانوں کے اوپر لاکھوں اور کروڑوں جو ہے نا رحمتیں ہو۔ میرے طرف سے تمام دوستوں کو سلام۔